بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 315 ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156 کی آج ہم تلاوت اور تشریح کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا، نہ ہو تم، کالذین، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفروا، کفر کیا، وقالوا، اور انہوں نے کہا، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کے واسطے، اذا ضربوا، جب انہوں نے سفر کیا، فی الارض، زمین میں، او کانوا غزا، یا وہ تھے لڑنے والے، لو کانوا، اگر وہ ہوتے، عندنا، ہمارے پاس، ما ماتو، تو وہ نہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ ہی وہ قتل کیے جاتے، لیجعل اللہ ذلک، تاکہ کر دے اللہ اس فاسد خیال کو، حسرتاً، پچھتاوا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، واللہ، اور اللہ، یحیی، زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور مارتا ہے، واللہ، اور اللہ، بما تعملون، ساتھ اس کے جو تم کرتے ہو، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، اور جب ان کے بھائی کسی سرزمین میں سفر کرتے ہیں یا جنگ میں شامل ہوتے ہیں تو یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ ان کی اس بات کا نتیجہ تو صرف یہ ہے کہ اللہ ایسی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا، پچھتاوے کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ زندگی اور موت تو اللہ دیتا ہے، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، تم ان کافروں کی طرح مت ہو جاؤ جن کو جہاد میں جانا پسند نہیں۔ دوسری بات، منافق کہتے ہیں کہ اگر یہ مسلمان ہمارے پاس ہوتے اور جنگ یا سفر میں نہ جاتے تو نہ مرتے نہ مارے جاتے۔ تیسری بات، منافقوں کی ان باتوں کا نتیجہ حسرت کے سوا کچھ نہیں۔ چوتھی بات، زندگی اور موت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ پانچویں بات، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ بزرگان محترم، یہ ایک حقیقت ہے کہ برے انسان کو نیکی ہضم نہیں ہوتی۔ گندی ذہنیت رکھنے والا نہ خود کوئی نیک کام کرتا ہے اور نہ ہی کسی کو نیک کام کرتے ہوئے دیکھ سکتا ہے۔ جس شخص کے دل میں دنیا کی محبت بھر جاتی ہے اس کے دل میں آخرت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کا دل دنیا کی محبت میں پہلے ہی سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منافقوں کی کمظرفی کو بیان کیا ہے کہ اگر تم سفر پر جاتے ہو یا کسی جنگ میں شریک ہوتے ہو تو ان کے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے۔ تمہارا اللہ کی راہ میں شہید ہونا انہیں ہضم ہی نہیں ہوتا، اس لیے یہ منافق تمہارے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سفر میں نہ جاتے یا جنگ میں نہ جاتے
تو نہ مرتے اور نہ ہی مارے جاتے۔ اے مسلمان، تم ہرگز ان منافقوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے ایک جرم تو یہ کیا کہ اپنے دل میں کفر کا بیج بو دیا، اور اس کفر اور نفاق نے انہیں یہ خطرناک جملہ کہنے پر مجبور کر دیا۔ منافقوں کا یہ جملہ خود ان کے لیے حسرت اور پچھتاوے کا سبب ہے۔ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ موت کا تعلق سفر یا جنگ سے نہیں ہے، بلکہ موت کا تعلق اللہ کے ارادے سے ہے۔ وہ چاہے تو کسی کو اس کے محل اور کوٹھی ہی میں موت دے، چاہے تو وہ اسی کو کسی سفر یا جنگ میں موت دے۔ اللہ ہی کے ہاتھ میں موت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر شخص کو زندگی دیتے ہیں اور وہی موت بھی دیتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام اچھے برے کاموں کو دیکھ رہے ہیں جو وہ اس دنیا میں کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھے عمل کی جزا دیں گے اور برے عمل کی سزا بھی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفاق سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔